میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ فرمان آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس نے مجھ پر صبح و شام 10 بار درود شریف پڑھا، اسے قیامت کے دن میری شفاعت ملے گی۔ اور یہ قیامت کا وہی دن ہوگا جب لوگ مختلف انبیاء کرام علیہم السلام کی بارگاہ میں حاضری دیں گے اور سب کہیں گے اذهبوا الی غیری، کسی اور کے پاس جاؤ۔ اور جب وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے تو آقا فرمائیں گے انا لہا، ہاں میں ہوں۔ سرکار کی شفاعت سے شفاعت کا دروازہ کھلے گا، تو وہ خوش نصیب جو دنیا میں درود و سلام کی کثرت کریں گے، ان کے لیے بشارت ہے کہ قیامت کے میدان میں انہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی۔ کہیں گے اور نبی اذهبوا الی غیری، کہیں گے اور نبی اذهبوا الی غیری، میرے حضور کے لب پر انا لہا ہوگا۔ تو قیامت کے دن جب لوگ مختلف انبیاء علیہم السلام کی خدمت میں شفاعت کا سوال لے کر حاضر ہوں گے تو سارے نبی یہ فرمائیں گے اذهبوا الی غیری، یعنی میرے علاوہ کسی اور کے پاس جاؤ۔ لیکن جب وہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوں گے تو پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائیں گے انا لہا، انا لہا، اس کام یعنی شفاعت کے لیے میں ہی ہوں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ آج اس آیت وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اس کے تحت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اللہ پاک نے فرمایا وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اور اس نے تمہیں اپنی محبت میں گم پایا تو اپنی طرف راہ دی۔ اس آیت کی تفاسیر میں جو علم تفسیر کے جو علماء ہیں ان کے 2 اقوال ہیں، 2 ارشادات ہیں۔ پہلا ارشاد، پہلا قول یہ ہے کہ اس آیت میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بچپن کے ایک واقعے کا تذکرہ ہے۔ تفسیر کبیر میں یہ واقعہ درج ہے کہ اس وقت کی بات ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کے ہاں تشریف رکھا کرتے تھے، اور سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا یہ خدمت کی سعادت پایا کرتی تھیں۔ ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر یہ مکے جا رہی تھیں،
جب شہر کے دروازے پر پہنچی تو دیکھا کہ بڑا رش ہے، لہذا سائڈ پر ہٹ کر وہ کھڑی ہو گئیں۔ اسی دوران آپ کو کوئی ضرورت ہو گئی حاجت کی، آپ نے اپنے نور نظر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہیں ٹھہرایا اور چند منٹ کے لیے ایک طرف چلی گئیں۔ اچانک آپ نے ایک زوردار آواز سنی، دوڑ کر جب واپس آئیں تو کیا دیکھتی ہیں کہ نور نظر دل کے چین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ وہاں موجود نہیں ہے۔ اللہ اللہ، دل پر گویا قیامت ٹوٹ پڑی، تڑپ گئی، ادھر دیکھتی ادھر دیکھتی، لوگوں سے پوچھتی اے لوگوں کیا تم نے میرے نور نظر کو دیکھا؟ کسی کو کچھ معلوم نہیں، کوئی اس بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ ایک قیامت کا لمحہ تھا، ہزاروں غیر مسلم تھے جو بچپن ہی سے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہچانتے لگے تھے اور نشانیوں سے جانتے تھے کہ یہ آخری نبی ہیں۔ ہزاروں اہل کتاب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسی وقت سے شہید کر ڈالنے کے موقع تلاش کرتے تھے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا نے بھی ان کی ناکام کوششیں دیکھی تھی۔ شاید یہ سارے خطرات ان کے ذہن میں گھوم گئے کہ یہاں تو ہیں ہی سارے دشمن، ان میں ان کا یوں نظروں سے اوجھل ہو جانا، آپ خود تصور کریں کہ اگر ہم ہی اپنے بچوں کو کہیں لے جائیں رش کی جگہ پر اور بچہ ہم سے آگے پیچھے ہو جائے، کیسا عالم ہوتا ہے۔ خیر، اب یہ جدائی پر بڑی پریشان تھی، اسی حالت میں سر پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ گئی کہ میں دیکھوں تو کہاں دیکھوں۔ فرماتی ہیں کہ میں سر پر ہاتھ رکھے پریشانی میں بیٹھی تھی کہ ایک بڈھا کھسٹ یہ میرے پاس آیا، بولا سعدیہ کیا بات ہے، کیوں پریشان ہو؟ میں نے کہا کہ میرے نور نظر ابھی یہاں تھے، اب نہ جانے کہاں تشریف لے گئے ہیں۔ وہ بڈھا بولا کہ گھبراؤ نہیں، میں ایک ایسے کو جانتا ہوں جو ان کا پتہ بتا سکے۔ آپ نے جلدی سے کہا بتاؤ وہ کون ہے؟ وہ بڈھا اس نے ایک بت کا نام لیا کہ وہاں چلو اور اس کو جو سب خدا مانتے ہیں اس کے پاس چلتے، وہ بتائے گا کہاں ہے۔ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کو جو امید لگی تھی وہ ٹوٹ گئی اور بڑی بے نیازی سے فرمایا کہ وہ بڈھے تیری ماں تجھ پر روئے، تو جانتا نہیں کہ جس رات محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی تھی اسی بت پر کیا گزری تھی، وہ منہ کے بل اوندا گرا تھا۔ فرماتی اس بڈھے نے میری بات نہ سنی اور عبادت خانے میں چلا گیا اور اس نے اس کے گرد 7 پھیرے لگائے اور کہنے لگا کہ اے خدا، یہ سعدیہ ہے، اس کا بیٹا محمد جانے کہاں ہے، اس کا پتہ بتا دو۔ اتنا کہنے کی دیر تھی، جیسے ہی پیارے پیارا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لیا گیا تو وہ تھر تھرایا اور منہ کے بل گر پڑا۔ جتنے مجسمے ساتھ تھے سب کے سب ایک دوسرے پر گر پر ٹوٹ پھوٹ گئے۔ سیدہ حلیمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ وہ بڈھا واپس میرے پاس آیا، کانپ رہا تھا، اس کے دانت کھڑکھڑانے لگے۔ بولا اے سعدیہ یہ پریشانی نہ لو، تیرے بیٹے کا رب بہت عظیم ہے، وہ اسے ضائع نہیں کرے گا۔ اب سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا جلدی سے حضرت عبد المطلب یعنی پیارے نبی کے دادا جان رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، سارا واقعہ عرض کیا۔ وہ بھی تڑپ گئے، تلوار کھینچ لی اور انتہائی جلال کی کیفیت میں باہر نکلے۔ سب قریشی آپ کا جلال دیکھ کر کانپ گئے، آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کیا ہمارے سردار آپ ہمیں حکم دیں، کیا حکم فرماتے، ہم حاضر ہیں۔ حضرت عبد المطلب رضی اللہ عنہ حرم پاک پہنچے، کعبے کا طواف کیا، اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کیا یا رب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہاں ہیں،
ہمیں معلوم نہیں، ہماری قوم پریشان ہے۔ غیب سے آواز آئی، اے لوگو غم مت کرو، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رب انہیں ہرگز ضائع نہیں کرے گا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت میں کہ ابھی یہ معاملہ چل رہا تھا کہ ابو جہل حرم پاک میں پہنچا، اونٹنی پر سوار تھا، اور اس کے آگے اونٹنی پر پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلوہ فرما تھے۔ اس نے آتے ہی کہا کہ اے عبد المطلب، نہ جانے تمہارے اس بیٹے سے ہمیں کیا پہنچے گا؟ میں گزر رہا تھا، دیکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں موجود ہیں، میں نے انہیں اونٹنی پر بٹھایا اپنے پیچھے، اونٹنی ضد کر گئی، کھڑی نہ ہوئی۔ میں نے بہت کوشش کی مگر چلنا تو دور کی بات ہوئی، اونٹنی نے کھڑے ہونا بھی گوارا نہ کیا۔ پھر میں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آگے بٹھایا تو اونٹنی نے اٹھ کر چلنا شروع کر دیا۔ یعنی اونٹنی گویا یہ کہہ رہی تھی کہ اے بے وقوف، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام ہیں اور امام کو پیٹھ کرنا بے ادبی ہوتی ہے۔ اب دیکھیں علماء کا یہ جو عشق بھرا جو انداز ہے نا، اس کو سمجھنے اور اس کو سننے سے ایمان کو تازہ کرنے کی ایک اپنی بات ہوتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما یہ فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ شان تھی کہ اللہ پاک نے ان کی حفاظت فرعون مصر کے ذریعے کروائی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حق میں اسی شان کا اظہار کیا گیا کہ ابو جہل جو پکا کافر تھا، دشمن مصطفیٰ تھا، وہ چاہے یا نہ چاہے اللہ پاک نے اس سے بھی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کروا دی۔ علماء فرماتے ہیں کہ اسی بات پر رب تعالیٰ نے یہ اشارہ فرمایا، وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اور اس نے تمہیں اپنی محبت میں گم پایا تو اپنی طرف راہ دی۔ مطلب یہ بنے گا کہ اے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا بچپن شریف تھا، آپ تنہا کہیں تشریف لے گئے تھے، دادا جان ابھی ساتھ نہیں تھے، سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا بھی ساتھ نہیں تھیں، ہزاروں دشمنوں کا خطرہ تھا، ان میں سے کسی کا ہاتھ آپ کے دامن کی طرف بڑھے یہ تو بہت دور کی بات ہے۔ ابو جہل بدبخت نے آپ کی طرف پیٹھ کرنے کی جسارت کی تو رب رحمان کو یہ بھی گوارا نہ ہوا۔ آپ کا رب کریم جس نے اس وقت آپ کو تنہا نہ چھوڑا، اب بھی آپ سے عنایات بند نہ کرے گا۔ لہذا اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تسلی رکھیے، آپ اپنے رب کے ہاں بڑا مقام رکھتے ہیں۔ تو ہمارے پیارے نبی کی بڑی پیاری عظمت و شان ہے، اسی لیے ہم کہتے ہیں نا کہ سب سے اولا و اعلیٰ، سب سے اولا و اعلیٰ، سب سے بالا و اعلیٰ، بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلے، شمع وہ لے کر آیا، سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے، ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی، ہمارا نبی، الحمدللہ۔ تو میرے پیارے پیارے اسلام بھائی، یہ تو ایک معنی ہوا۔ دوسرا معنی جو علماء نے اس کے تحت لکھا ہے وہ کیا ہے؟ اس کے مطابق اس آیت کریمہ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 63 سالہ زندگی، جو ظاہری آپ کی زندگی تھی 63 ایئرز کی، اس کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا۔ ایک حصہ اعلان نبوت سے پہلے کا ہے اور دوسرا حصہ اعلان نبوت کے بعد کا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اور اس نے تمہیں اپنی محبت میں گم پایا تو اپنی طرف راہ دی۔ یہ 2 حصے ہیں۔ اعلان نبوت سے پہلے کا جو حصہ ہے اس کے متعلق فرمایا وَوَجَدَكَ ضَالًّا، یعنی اے محبوب آپ کی ظاہری زندگی مبارک کے جو ابتدائی 40 سال ہیں، ان سالوں میں آپ ہماری محبت میں وارفتہ تھے،
پھر اس کے بعد زندگی کا جو دوسرا حصہ اعلان نبوت اور اس کے بعد کی زندگی شروع ہوئی، اس کے متعلق فرمایا فہدا، یعنی اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، محبت میں وارفتگی کے بعد وہ عرصہ شروع ہوا کہ اللہ پاک نے آپ کی طرف وحی بھیجی اور وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، یعنی سکھا دیا تمہیں جو کچھ تم نہ جانتے تھے۔ یعنی قرآن کی جامعیت دیکھیے، قرآن کا ایک بہترین پیٹرن دیکھیے، اسلوب دیکھیے کہ 63 سالہ زندگی مبارک کا پورا نقشہ چند لفظوں میں کھینچ دیا۔ اعلان نبوت سے پہلے کی زندگی وہ بھی بے مثال، با کمال، اعلان نبوت کے بعد کی زندگی وہ بھی بے مثال۔ فرض صرف اتنا کہ پہلے کے 40 سال میں محبوب کریم کی شان اللہ پاک جانتا تھا کہ محبوب صرف اللہ کی محبت میں وارفتہ تھے، اور اعلان نبوت کے بعد جو 23 سال ہیں ان میں محبوب کی شانوں کا مخلوق پر بھی اظہار ہے۔ جب اعلان نبوت ہو گیا تو لوگوں نے بھی دیکھا، کیا دیکھا؟ اشارے سے چاند چیر دیا، چھپے ہوئے خور کو پھیر لیا، گئے ہوئے دن کو عصر کیا، یہ تاب و تواں تمہارے لیے۔ ایک ڈوبے ہوئے سورج کو پلٹتے لوگوں نے دیکھا، درختوں اور جانوروں کو حضور کی خدمت میں سجدے کرتے دیکھا۔ یہ 23 سال وہ تھے جب کمالات مصطفیٰ کا کچھ تھوڑا سا اظہار مخلوق پر بھی ہو رہا تھا۔ اور پھر دیکھیں علماء یہ جو فرماتے ہیں نا کہ اہل محبت عاشقان رسول، انہوں نے جو ترجمے کیے نا وہ پڑھا جائے۔ جی ہاں، اب دیکھیں ہم اپنی زندگی میں بھی دیکھیں، ہر دکان سے تو ہم دودھ بھی نہیں خریدتے، ہر بال کاٹنے والے سے تو بال بھی نہیں کٹواتے، ہر کپڑے سلوانے والے سے کپڑے بھی نہیں سلواتے۔ ہمارا معیار ہے یار اس کی دکان پہ دودھ صحیح ملتا ہے، یہ کپڑے صحیح سیتا ہے، یہ بال صحیح کاٹتا ہے، تو ہم اسی کے پاس جاتے ہیں نا۔ راشن بھی مخصوص دکان سے ہی لیتے ہیں نا۔ جب دنیا کی چیزوں کو لینے میں ہمارا معیار ہے تو کیا دین سیکھنے میں معیار نہیں ہوگا؟ کون سے ڈاکٹر سے؟ جو ڈاکٹر کھلا ہوا بیڈ چلے جاتے ہیں؟ نہیں، اگر زیادہ پیسہ ہے تو اچھے مہنگے ڈاکٹر سے ہی بات کرتے ہیں۔ تو اسی لیے سٹینڈرڈ مقرر کرو۔ اب تو سوشل میڈیا ہے، آئے دن کچھ نہ کچھ ہم کو پتہ چلتا ہے کہ ان بد نصیبوں نے کس طرح سے قرآن کے ترجموں میں، اس کی تفاسیر میں گڑبڑے کی ہیں۔ اور جو سمجھتا ہی نہ ہو، جس نے پہلی بار پڑھنا ہے، وہ تو جو پڑھے گا وہی سمجھے گا۔ تو اسی لیے اپنا ایک اسٹینڈرڈ مینٹین کریں، کیونکہ جیسے ایک لفظ ہے اس میں دول، یعنی وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَہَدَىٰ۔ اب یہ جو لفظ استعمال ہوا نا دول، اس کا درست ترجمہ کیا ہے؟ محبت الہی میں وارفتہ۔ اسے ذہن میں بٹھا لیجئے۔ ویسے عام طور پر ہم جیسے عام انسانوں کے لیے یہ لفظ بولا جائے تو اس کا معنی ہوتا ہے گمراہ، مگر اس جگہ یہ لفظ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے استعمال ہوا۔ یہاں جو ہمارے لیے جو ترجمہ ہوتا ہے وہ ہرگز نہیں ہوگا۔ اس جگہ اس کا معنی کیا بنے گا؟ محبت الہی میں وارفتہ۔ اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے ما ضل صاحبکم وما غوا، تمہارے صاحب نہ بہکے نہ ٹیڑھا راستہ چلے۔ تو پتہ چلا محبوب نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی مبارک میں کوئی ایک سیکنڈ، بلکہ ایک سیکنڈ کا کروڑواں حصہ بھی ایسا نہیں جس پر لفظ گمراہ بولا جا سکتا ہو۔ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم گمراہوں کو راستہ دکھانے کے لیے تشریف لائے ہیں، گمراہوں کو راستہ دکھانے کے لیے تشریف لائے ہیں۔ آپ ہادی ہیں، آپ رہنما ہیں، امام ہیں، بلکہ ہمارے پیارے نبی امام الانبیاء ہیں، الحمدللہ۔ تو اسی لیے اہل حق، اور ماشاءاللہ دعوت اسلامی نے زبردست کام کیا ہے۔ آپ کو بالکل اگر اچھے انداز سے تفسیر سننی ہے، تفسیر صراط الجنان 10 جلدوں میں، شارٹ سننی ہے چلیں تفسیر تعلیم القرآن لے لیں 2 جلدوں میں، اور شارٹ سننی ہے تفسیر افہام القرآن 1 جلد میں آپ لیں، اور پھر باقاعدہ اس کو تو آپ مفت میں اپنے موبائل پہ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں الحمدللہ۔
ایک مرتبہ غیر مسلموں نے محبوب ذیشان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخی کی. اللہ پاک نے فرمایا اے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے، سورہ یونس میں اس کا تذکرہ ہے، آیت نمبر 16، ترجمہ کنز العرفان، تو بے شک میں اس سے پہلے تم میں اپنی ایک عمر گزار چکا ہوں، تو کیا تمہیں عقل نہیں؟ یعنی اے غیر مسلموں کیا تمہیں عقل نہیں، سمجھ نہیں رکھتے؟ محبوب ذیشان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 40 سالہ زندگی، جو مبارک زندگی ہے، تمہارے سامنے گزری. ایک ایک منٹ پر ذرا غور کرو، تم خود ہی سمجھ جاؤ گے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا سچا زمانے میں ہے ہی نہیں. سبحان اللہ. یہ ہے محبوب ذیشان کی وہ مبارک 40 سالہ زندگی، جسے اللہ پاک نے قرآن کریم کی سچی کتاب ہونے کی، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچا رسول ہونے کی دلیل بیان ہے. تو پتہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ 40 سالہ مبارک زندگی کتنی اہم تھی. اس میں آپ کی شانی ورا الورا کیسی زندگی تھی ذرا سنیے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری امی جان بی بی آمنہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جب میرے نور نظر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی تو میں نے دیکھا کہ آپ سجدے کی حالت میں ہیں. آقا کی ولادت ہوئی سجدے کی حالت میں، شہادت کی انگلی آسمان کی طرف اٹھی ہوئی ہے، گویا آپ رب کے حضور اظہار بندگی فرماتے ہوئے التجائیں کر رہے تھے. اور کیا شان ہے. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے جبھی تو لکھا نا کہ پہلے سجدے پہ روز ازل سے درود، پہلے سجدے پہ روز ازل سے درود، یادگاری امت پہ لاکھوں سلام. کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے اپنی پیدائش کے دن جو پہلا سجدہ اللہ کی بارگاہ میں کیا اس پر ہماری طرف سے درود ہو، آپ کی اپنی امت کو یاد رکھنے اور پیاری پیاری اداؤں پر لاکھوں سلام ہو. کہ رب حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے، رب حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے، حق نے فرمایا کہ بخشا الصلاۃ والسلام. تو میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، قرآن کریم میں اس بات کا ذکر ہے کہ سجدہ کرنے سے اللہ پاک کا قرب ملتا ہے. اور حدیث پاک میں ارشاد ہوا کہ بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب اس وقت ہوتا ہے جب وہ سجدے میں ہوتا ہے. جب سجدہ کرتا ہے وہ اللہ سے بہت زیادہ قریب ہوتا ہے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا میں تشریف لاتے ہی سجدہ کیا تو پتہ چلا کہ ہمارے پیارے نبی اللہ پاک سے بے پناہ محبت رکھتے تھے اور قرب الہی کی منزلیں پیدا ہوتے ہی طے فرما چکے تھے. اس میں ہمارے لیے سبق ہے، ہمارے لیے بھی سبق ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ بلند رتبہ کہ آپ نے پیدا ہوتے ہی اللہ کے حضور سجدہ کیا اور ہماری بخشش کے لیے، ہماری مغفرت کے لیے دعائیں کی. اور ہم امتی ہو کر جو 5 نمازیں ہم پر فرض کی گئی اب وہی ادا نہ کریں. ہم نے حدیث پاک سنی کہ بندہ اللہ پاک کے قریب تر اس وقت ہوتا ہے جب سجدے میں سر رکھتا ہے. افسوس ہم سجدے نہیں کرتے، کرنے چاہیے. اب دیکھیں یہ نصیب کی بات ہے نا. ہم کہتے ہیں میں نماز نہیں پڑھتا، سچی بات ہے کہ ہم اس لائق ہی نہیں بنے کہ ہم کو مسجد میں بلایا جائے. روئیں نا، روئیں، گڑ گڑائیں، یا اللہ کرم فرما کہ تیری بارگاہ میں ہمیشہ حاضر ہوتا رہوں. بلکہ کتابوں میں تو یہاں تک لکھا کہ مومن کا دل جو ہے وہ مسجد میں یوں ہوتا ہے جیسے وہ مچھلی پانی میں ہوتی ہے، کہ پانی میں جب مچھلی ہوتی ہے تو کتنی ریلیکس ہوتی ہے، کیسی گھومتی پھرتی ہے، جیسے ہی پانی سے نکالو تو تڑپتی رہتی ہے.
تو فرمایا گیا کہ مومن مسجد میں اسی طرح ہوتا ہے جیسے پانی مچھلی میں ہوتی ہے. تو ہمارا تو دل مسجد میں نہیں لگتا، بلکہ چلے یہاں جو ہے وہ تو مسجد میں الحمدللہ، لیکن جو اس وقت مدنی چینل پر سن رہے ہیں وہ غور کریں آخری مرتبہ مسجد میں کب گئے تھے، یا آج اگر گئے بھی تو کتنی دیر بیٹھے. اس مسجد میں جانے کے آداب جو ہونے چاہیے وہ کیا تھے؟ میں کون سا لباس پہن کر گیا، میرا انداز کیسا تھا، میری نمازیں کیسی تھیں، میرا سجدہ کیسا تھا، میرا ذکر و اذکار کرنا کیسا تھا، میرا دعائیں کرنا کیسا تھا. میں وہاں سے ایک دم بھاگنے کی کر رہا تھا کہ یہاں ہمارا دل لگا رہا تھا. ڈسپلن کیا تھا؟ کسی بڑے آدمی کے یہاں جاتے ہیں تو بڑے ادب کے ساتھ بہترین لباس پہن کے صاف ستھرے ہو کر، اٹینشن. موبائل بھی بھائی لے جانے کی اجازت نہیں ہے، اور ہاں اگر موبائل ہے تو بند کر دیں. یہ اچھی محفلوں اچھی گیدرنگ میں جانے کے اصول ہوتے ہیں کہ کسی بڑے آدمی سے بات کریں اور بات کرتے کرتے موبائل یوز کریں تو وہ آپ کو باہر کر دے گا. لیکن مسجد میں بیٹھ کر، اللہ کے گھر میں بیٹھ کر، پاؤں پھیلا کر بالکل پڑے، موبائل کھول کر جو جی چاہ رہا ہے وہ کر رہے ہیں، جو جی چاہ رہا ہے باتیں کر رہے ہیں. نہ اس کے ڈسپلن ہے. مسجد کے تو بڑے آداب ہیں کہ مسجد میں ہنسنا، یعنی صرف اتنی آواز سے ہنسنا کہ آپ کے اپنے کان سے سنیں، یہ بھی علماء نے لکھا قبر میں اندھیرا لاتا ہے. مسجد میں دنیاوی باتیں کرنا یہ اعمال کو برباد کر دیتا ہے. تو بہرحال ہم آئیں مسجد میں، اللہ کی بارگاہ میں سجدے کریں، سجدہ کریں کہ سجدہ افضل ترین عبادت ہے. جی ہاں، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بندہ اللہ پاک کے قریب تر اس وقت ہوتا ہے جب سجدے میں سر رکھتا ہے. تو سجدہ، نماز پڑھیں گے سجدے کی سعادت ملے گی، نوافل پڑھیں گے سجدے کی سعادت ملے گی، سجدہ شکر ادا کریں گے سجدے کا موقع ملے گا، تلاوت کریں گے سجدے والی آیات پڑھ کر سجدہ کریں گے انشاءاللہ ثواب ملے گا، اللہ کا قرب نصیب ہوگا، اور اللہ پاک نے چاہا تو اس کے صدقے دنیا کی پریشانیاں بھی دور ہو جائیں گی. جی ہاں سنیے، حضرت ربیعہ اسلمی رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہیں، اور ہر صحابی نبی، ایسا تگڑا جواب دے، ہر صحابی نبی، سب صحابیات بھی. یہ جواب تو ایسا ہو کہ اگر نیند میں بھی کوئی اٹھائے نا، اور اٹھا کر جیسے ہماری آنکھ کھلے اور کہے کہ ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی. حضرت ربیعہ اسلمی رضی اللہ عنہ یہ صحابی رسول ہیں. آپ کا واقعہ مشہور ہے، ایک مرتبہ آپ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں وضو کے لیے پانی پیش کیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خوش ہو کر فرمایا سل، اے ربیعہ مانگو. تو انہوں نے کیا عرض کیا؟ اسألک مرافقتک فی الجنہ، یا رسول اللہ میں آپ سے جنت میں آپ کا پڑوس مانگتا ہوں. اس پر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کثرت سے سجدے کر کے اپنے نفس پر میری مدد کرو. تو معلوم ہوا کثرت سے سجدے کرنا جنت میں آقا کا پڑوس دلانے والا عمل ہے. اب عمل کتنا ایزی ہے، کثرت سے سجدے کیسے ہو سکتے ہیں؟ سنیں، آج سے اگر یہ کیلکولیشن ذہن میں بنا کر اپنی تھوڑی سی عادت سیٹ کریں سب ہو جائے گا. کیسے کہ اگر فرض، سنتیں اور نوافل جو 5 ٹائم کی نمازیں ہیں، پوری نماز اگر ہم پڑھے ہیں تو اس کی رکعتیں ہوتی ہیں 48، اور 2 سجدے اگر کریں تو یہ ہو گئے 96، 96 سجدے ہو گئے. اگر تہجد کے زیادہ نہیں، صرف 2 نفل پڑھ لیں 4 سجدے یہ ہو گئے، تو یہ 100 ہو گئے. اشراق چاش، 2 اشراق پڑھ لیں 2 چاش پڑھ لیں، 4 رکعتیں پڑھیں گے تو 8 سجدے اس کے ہو جائیں گے، 108 ہو گئے. اگر اوابین پڑھتے ہیں تو 6 رکعتیں ہیں اس کی، اللہ کرے 6 پوری پڑھیں تو 120 سجدے ہو گئے. 2 صلاۃ التوبہ پڑھ لیجئے تو، اور 2 تحیۃ المسجد تحیۃ الوضو پڑھیں تو یہ 132 سجدے ہو گئے. اب قرآن کریم میں 14 آیات سجدہ ہیں، اور قرآن پاک جو مسجدوں میں رکھے ہوتے ہیں اس کے آخری پیج پر ایک پوری لائن لگی جس میں 14 آیتیں بھی لکھی ہوتی ہیں، مکتبۃ المدینہ کے قرآن پاک میں ہے. تو اب علماء نے لکھا کہ 14 آیت سجدہ پڑھیں اور ہر آیت سجدہ پہ سجدہ کر لیں. تو کم و بیش یہ 10-12 منٹ کا یہ بھی کام ہے. اگر ہم ٹوٹل کریں
تو تقریباً 146 سجدے ہو گئے جو ہم بآسانی دن بھر میں کر سکتے ہیں. عام کام آسان ہے، مگر اصل میں ہے سجدہ لذت. یہ جو دعا کی جاتی ہے نا کہ یا اللہ ہمیں سجدوں کی لذت عطا فرما، یہ اصل میں جو چاہت ہے، جو نمازوں کی چاہت ہے. اب ہم کو دھکے مار مار کر نمازیں پڑھائی جاتی ہے کہ بھائی اٹھو نماز پڑھو، اٹھو نماز پڑھو. کسی ایسے شخص کے یہاں کام میں لگ گئے جو خود نمازی ہے، اور اس نے ہمیں کہا ہے کہ دیکھو نماز پڑھنی پڑے گی، میرے پاس کام کرو گے تو اپنی نوکری بچانے کے لیے ہم سے نمازیں پڑھتے ہیں، اور چھٹی والے دن نمازوں کی معاذ اللہ چھٹی کر لیتے ہیں. دکان پر آفس میں ہوتے ہیں تو 4 ٹائم کی نماز سیٹ صاحب کی روب میں پڑھی جاتی ہیں، فجر میں اٹھا لی جاتا ہے. تو یہ نہیں ہو، 5 ٹائم کی نماز یہ مسلمان پر فرض ہے، فرض ہے، ہمیں پڑھنی ہی پڑھنی. اور جو پڑھتے ہیں وہ غور کریں کہ میری نمازوں کا عالم کیا ہے، میں پوری پڑھتا ہوں یا اس میں بھی شارٹیج کر دی ہے. ظہر کی 12 رکعت پوری پڑھتا ہوں یا 10 پہ گزارا ہے، عصر کی 8 رکعتیں پڑھتا ہوں یا 4 پہ گزارا ہے، مغرب کی 7 پڑھتا ہوں یا 5 پہ گزارا ہے، عشاء کی 17 پڑھتا ہوں یا 9 پر گزارا ہے. یہ غیر موقعہ اور نوافل یہ پڑھنے کی عادت آہستہ آہستہ چھوٹ جاتی ہے. یہ نہ کریں، نماز پوری پڑھیں، اور انشاءاللہ جب یہ سجدوں کی عادت ہوگی تو اس کی برکتیں نصیب ہوں گی انشاءاللہ. کہ وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا، ہم مفلس کیا مول چکائیں اپنا ہاتھ ہی خالی ہے. بی بی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا یہ فرماتی ہیں کہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بولنے کی عمر میں پہنچے تو آپ نے سب سے پہلا جو جملہ زبان پاک سے ادا کیا وہ تھا اللہ اکبر کبیرا، الحمد للہ رب العالمین، وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا. اللہ سب سے بڑا ہے، سب کی سب تعریفیں بار بار اللہ پاک ہی کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کا رب ہے، اور صبح و شام اللہ کی پاکی ہے. مزید فرماتی ہیں کہ جب رات ہوتی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آرام فرما رہے ہوتے تو دل مبارک سے آواز آتی لا الہ الا اللہ قد وسانا العیون والرحمن لا تأخذہ سنۃ ولا نوم. اللہ پاک کے سوا کوئی معبود نہیں، ہماری آنکھوں میں نیند آ گئی، مگر وہ رحمان وہ ہے جسے نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے. تو اللہ کے نبی کی جب یہ سیرت پڑھتے ہیں اور پھر اس کے مطابق جب ہمارے عاشقان رسول علماء کے اشعار سنتے ہیں، جیسے سرکار اعلی حضرت امام اہل سنت کا بڑا پیارا شعر ہے کہ اللہ اللہ وہ بچپنے کی پھبن، اللہ اللہ وہ بچپنے کی پھبن، اس خدا بھاتی صورت پہ لاکھوں سلام. تو یہ روایات پڑھ کر آپ دیکھیں تو ایک ہی شعر میں کئی روایات کا تشریح مل جائے گی. یہ کمال کی بات ہے، کمال کی بات ہے. ذرا تصور کریں کہ وہ ماحول کون سا تھا، ارد گرد کا ماحول یہ شرک والا تھا. کوئی ستاروں کو پوج رہا ہے، کوئی سورج کو خدا بنائے بیٹھا ہے، کوئی درختوں پتوں کی عبادت کرتا ہے. ایسے ماحول میں محبوب ذیشان کا کیسا نرالا بچپن تھا. آپ پیدا ہوتے ہی سجدہ کر رہے ہیں، بولنے کی عمر میں پہنچتے ہیں، اللہ پاک کا نام پکارتے ہیں. تو معلوم ہوا کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شروع ہی سے معرفت کے بلند ترین مقام پر پہنچے ہوئے تھے. اب یہ جانتے تھے کہ اللہ پاک کا وجود ہے، یہ بھی جانتے تھے کہ اللہ پاک ایک ہے، یہ بھی جانتے تھے وہ سب سے بڑا ہے، یہ بھی جانتے تھے کہ وہ ہر قسم کے نقص و عیب سے پاک ہے. ہمارے نبی یہ بھی جانتے تھے کہ ساری کی ساری خوبیاں اللہ پاک ہی کی ہیں، اور یہ بھی جانتے تھے کہ ساری تعریفیں کسی کی اگر ہو سکتی ہیں تو وہ صرف اللہ پاک کی مبارک ذات ہے. لیکن ہم اگر آج اپنے بارے میں غور کرتے اور سوچتے ہیں تو ہمارا معاملہ بڑا کمزور ہے، کیونکہ معرفت الہی اس کے بارے میں علماء نے جو اس کی جو تفصیل بیان کی، یہ دعوت اسلامی کی کتاب ہے
فرض علوم سیکھیے، یہ بلکہ ہر اسلامی بھائی کو چاہیے کہ یہ کتاب اپنے گھر میں رکھے۔ اب ظاہر کتاب مہنگی ہوگی تو آپ اپنے موبائل میں ڈاؤن لوڈ کر لیں، مفت میں ڈاؤن لوڈ کر لیں، روزانہ 20-25 صفحات پڑھیں، اللہ توفیق دے کسی عالم سے پڑھیں تو اور زیادہ بہتر ہے۔ اس کے پیج نمبر 668، اس میں محبت الہی کا ایک پورا مضمون ہے۔ میں اس میں سے چند باتیں عرض کرتا ہوں کہ محبت الہی، یہ جس کے بارے میں ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان جو سنی ہے، اس کے بارے میں اللہ پاک نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور ایمان والوں کو اللہ کے برابر کسی کی محبت نہیں۔ علماء نے بیان کیا کہ اللہ کے مقبول بندے تمام مخلوقات سے بڑھ کر اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ محبت الہی میں ان کا جینا ہے، محبت الہی میں ان کا مرنا ہے، ان کی حقیقی زندگی اسی میں گزرتی ہے۔ وہ اپنی خوشی پر اپنے رب کی رضا کو ترجیح دیتے ہیں۔ بھئی کیا بات تھی، کیا بات تھی کہ سخت سردی کا موسم ہے، یہاں سے ہم سے بھی تو بستر نہیں چھوڑا جا رہا، لیکن آخر ہم بزرگوں کی سیرت پڑھتے ہیں تو کیا بات ہے کہ وہ نرم و ملائم بستر ان کو چھوٹ کر وہ اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو جاتے ہیں، ساری رات نوافل پڑھ رہے ہیں، ساری رات قرآن پڑھ رہے ہیں۔ جب اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی بات آتی، اپنا لباس تک، گھر کا سارا سامان، اپنا لباس تک اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ کیا بات تھی کہ جب کبھی ایسی بات تھی تو پتہ چلتا ہے کہ ان کو جو ہے اللہ پاک کی محبت تھی۔ اور حضرت ابو رزین اقیلی رضی اللہ عنہ نے بارگاہ رسالت میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کیا ہے؟ ارشاد فرمایا ایمان یہ ہے کہ اللہ کریم اور اس کا رسول تمہارے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہوں۔ اے ایمان والو، اے مسلمانوں، اے عاشقان رسول، ہم غور کریں اور سوچیں کہ ہمارے دلوں میں اللہ اور اس کے رسول کی کتنی محبت ہے۔ اور محبت الہی، اس کی تعریف جو علماء نے لکھی ہے وہ کیا ہے؟ سنیے، طبیعت کا کسی لذیذ شے کی طرف مائل ہو جانا یہ محبت کہلاتا ہے۔ اور محبت الہی سے مراد اللہ پاک کا قرب اور اس کی تعظیم ہے۔ حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ محبت الہی کی وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں، بندے کی اللہ پاک سے محبت وہ ایک صفت ہے جو فرما بردار مومن کے دل میں ظاہر ہوتی ہے، جس کا معنی تعظیم و توقیر کرنا ہے۔ امام غزالی علیہ رحمہ فرماتے ہیں امت کا اس بات پر اجماع ہے کہ اللہ پاک اور اس کے رسول سے محبت کرنا فرض ہے۔ اور یہ کیسے پیدا ہوتی ہے، اس کا پورا تفصیل لکھی ہے۔ انسان دیکھے کہ اس کا کمال و بقا محض اللہ کی طرف سے ہے۔ جس طرح اللہ کو پہچاننے کا حق ہے، اگر بندہ اس طرح اسے پہچانے تو ضرور جان جائے گا کہ اس پر احسان کرنے والا صرف اللہ کریم ہی ہے۔ اور جو احسان کرتا ہے تو بندہ اس سے محبت کرتا ہی ہے۔ یہ ہاتھ کس نے دیے، یہ زبان کس نے دی، یہ آنکھیں کس نے دی، یہ عقل و شعور کس نے دیا؟ بھئی اللہ کا شکر ہے نا کہ اس نے میرے ہاتھ سلامت دیے مجھے۔ ایسے ہیں جن کی دنیا میں ہاتھ نہیں ہے، ایسے ہیں جن کی آنکھیں نہیں ہیں، اللہ کا شکر ہے مجھے اللہ نے آنکھیں دی ہیں۔ ایسے ہیں جو بول نہیں سکتے، اللہ کا شکر ہے مجھے زبان دی۔ ایسے ہیں جو چل نہیں سکتے، اللہ کا شکر ہے مجھے پاؤں میرے سلامت ہیں۔ اللہ کا شکر ہے میرا ذہن سلامت ہے، میں پاگل نہیں ہوں، کیونکہ پاگل بھی ہم کو نظر آتے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے میں صحیح کھا پی لیتا ہوں، ہضم کر لیتا ہوں، ایسا ہے جو ہضم نہیں کر سکتے۔ اللہ کا شکر ہے میں گھر میں رہتا ہوں، کچھ ایسے بھی جو فٹ پاتھ پہ رہتے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے میرے پاس اولاد ہے، کئی ایسے جن کے پاس اولاد نہیں۔ تو بندہ یہ سوچے اور غور کرے کہ رب تعالیٰ وہی ہے جس نے ساری نعمتیں مجھے دی، اور میں اسی رب کی عبادت نہ کروں۔ حیا علی الصلاح، حیا علی الفلاح، یہ کہاں سے صدا آ رہی ہے؟ یہ صدا اللہ کے گھر سے آ رہی ہے۔ آؤ نماز کی طرف، آؤ فلاح کی طرف۔ الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے۔ اور میں بستر میں اور گھس جاؤں؟ نہ، اللہ کی عبادت کی طرف ہے۔ اور جب کبھی احکام کی بات ہو، مال کی بات ہے کہ بھائی زکوٰۃ دینی ہے، لبیک یا ربی، تو نے ہی مجھے مال دیا،
اب اس مال کا ہی یہ میل ہے، جو اس مال کے سے اس کا میل نکالوں گا میرا مال ستھرا ہو جائے گا۔ جب حج کا موقع آئے، صاحب استطاعت ہو، شرائط پوری ہو، لبیک یا ربی، میں حج کرنے جاؤں گا۔ میں ایسے بد نصیب کہ جو دنیا بھر کے ٹور کر رہے ہیں، اللہ کے گھر نہیں جا پا رہے۔ تو سوچے، غور کرے میرے پیارے اسلام بھائی، اس رب تعالیٰ کی محبت میں اپنی زندگی گزارے جس نے ہم کو طرح طرح کی نعمتیں دی، اس رب کی محبت میں اپنی زندگی گزاریں جس کے عزل اور فضل اور رحمت میں ہم غور کرتے ہیں۔ جی ہاں، یہ کافروں پر بھی جو رحمت ہے وہ رب کی ہے نا، تو وہ اس کو نہیں مانتے، پھر بھی رب تعالیٰ انہیں نعمتیں عطا فرماتا ہے۔ تو جو بندہ مانتا ہو، جو اس پر ایمان رکھتا ہے، وہ رب اسے کتنا عطا فرمائے گا۔ تو اے بندے، رب تعالیٰ پر توکل کر تو وہ تجھے رزق عطا فرمائے گا، تیرے مسائل حل ہوں گے۔ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ نیک لوگوں کا ایک قافلہ نیکی کی دعوت کے لیے سفر پر تھا۔ ایک شخص کو دیکھا کہ وہ آگ کی عبادت کر رہا ہے، شرک کر رہا ہے۔ اب اس پر انفرادی کوشش کی، وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ اب وہ شخص بھی نیک لوگوں کے ساتھ رہنے لگا، کچھ عرصہ ان کے ساتھ سفر کیا۔ آخر ایک جگہ ایسی آئی کہ وہ قافلہ مطلب ایک طرف جانے لگا اور وہ جو دوسرا نو مسلم تھا وہ دوسری طرف جانے لگا۔ اب جو قافلے والے تھے انہوں نے سوچا کہ نیا نیا مسلمان ہوا ہے تو کیوں نہ ہم کچھ رقم جمع کریں اور اس کو دیں تاکہ یہ آگے کی زندگی ذرا سکون سے گزار لے۔ انہوں نے آپس میں کچھ چندہ کیا، اور چندہ کرنے کے بعد وہ جو نو مسلم جو نیا مسلمان ہوا تھا اس کو پیش کیے کہ بھائی اب آپ کا سفر الگ ہو رہا ہے، یہ ہماری طرف سے رکھ لیجئے۔ وہ کہنے لگا یہ کیا ہے؟ کہ نہیں، یہ اس لیے کہ ابھی آپ مسلمان ہوئے ہیں، نئے نئے مسلمان ہیں، تو آپ یہ رکھ لیجئے تاکہ آگے کا جو زندگی ہے وہ آپ کو گزارنے میں آسانی ہوگی۔ وہ شخص کہنے لگا کہ مجھے ذرا یہ بتائیے کہ کفار مسلمان سب کو روزی اللہ ہی دیتا ہے؟ جی۔ تو میں جب رب کو نہیں مانتا تھا، اس کی عبادت نہیں کرتا تھا، وہ رب کریم تو اس وقت بھی مجھے کھلا پلا رہا تھا، اب تو میں اس پر ایمان لا چکا ہوں، اب تو میں اس پر ایمان لا چکا ہوں، یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ اب مجھے کوئی آزمائش یا مجھے فقر و فاقہ میں مبتلا کرے گا؟ توکل پیدا کرے، ایمان کو مضبوط کرے، اور ایمان کی مضبوطی کا یہ بھی ایک بڑا ذریعہ ہے کہ ایسے اچھے اور نیک اور عاشقان رسول کی صحبت میں رہا جائے کہ جس سے ایمان کو تقویت ملتی ہے، جس سے ایمان مضبوط ہوتا ہے، ایمان کی حرارت ملتی ہے۔ ورنہ آج جو سوشل میڈیا کے ذریعے، مختلف لٹریچر کے ذریعے اور گمراہ لوگوں کی صحبتوں میں ان کی باتیں سن کر اپنے ذہن کو جو منتشر کرتے ہیں، آپ دیکھیں بہت جو ہے وہ آگے پیچھے ہو جاتے ہیں۔ بہرحال اللہ پاک ہماری اور ہمارے نسلوں کی ایمان کی حفاظت فرمائے اور ہمیں پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی سچی محبت عطا فرمائے۔ اسی طرح میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 40 سالہ زندگی یہ اسی رب کی محبت و وارفتگی میں گزری۔ پہلی وحی آنے سے کچھ عرصے پہلے آپ کے دل میں تنہائی کی محبت ڈال دی گئی، اس وقت محبت الہی گویا خوب جوش پڑتی، اللہ پاک کی محبت میں گھر بار چھوڑتے، کھانے کا سامان لیتے، غار حرا میں کئی دن تک تنہائی میں بیٹھ کر اللہ کی عبادت میں مصروف رہا کرتے۔ روایت میں ہے جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 40 سال ہو چکی، ربیع الاول کے مہینے سے وحی کے آثار ظاہر ہونا شروع ہوئے۔ وہ اس طرح کہ آپ کو سچے خواب دکھائے گئے، آپ جو خواب دیکھتے ہو بہو کچھ دن میں آپ کے سامنے ہو رہا ہوتا۔ کم و بیش 6 ماہ اسی انداز پر گزرے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل میں تنہائی کی محبت ڈال دی گئی۔ رمضان کا مقدس مہینہ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھانے پینے کا کچھ سامان لیا، غار حرا میں تشریف لے گئے۔ مکہ مکرمہ میں اس وقت اور بھی غار تھے، آپ نے غار حرا کا کیوں انتخاب فرمایا؟ علماء نے بڑی پیاری حکمت بھری بات بیان کی کہ اس وقت غار حرا سے کعبہ صاف نظر آتا تھا۔ آپ غار حرا تشریف لائے،
پیارے نبی نے کچھ دن غار ہرا میں قیام فرمایا، یہاں اللہ کی عبادت میں مصروف رہے، پھر گھر تشریف لے آئے۔ مسلمانوں کی پیاری امی جان حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے پھر کھانے پینے کا سامان باندھا، پھر تشریف لے گئے۔ رمضان کی رات تھی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار ہرا میں تشریف فرما تھے۔ اللہ کے حکم سے جبریل امین پہلی وحی لے کر حاضر ہوئے، اور یہیں وہ شان پاک ہے، وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، کہ اور اس نے تمہیں اپنی محبت میں گم پایا تو اپنی طرف راہ دی۔ اللہ پاک اپنے محبوب کے صدقے ہم گناہ گاروں کو بھی اپنی محبت و الفت نصیب فرمائے۔ تو میرے پیارے پیارے اسلامی بھائی، علماء فرماتے 9 چیزیں ایسی ہیں جو محبت الہی حاصل کرنے میں بڑی زبردست کام کی ہیں۔ ایک، ہمیشہ باوضو رہنا۔ دوسرا، تنہائی، خلوت کی مدد سے بندہ دنیاوی مشغولات سے فارغ ہو جاتا ہے، لیکن تنہائی میں اللہ کی عبادت کرے۔ تیسرا، سکوت، خاموشی، یہ اختیار کرے۔ چوتھا، کم کھائے۔ پانچواں، کم سوئے۔ چھٹا، دل کو فضول فکروں خیالات سے پاک رکھے۔ ساتواں، ہر حال میں رب سے راضی رہے۔ آٹھواں، فکر سالم یعنی شرعی اصولوں کے مطابق اللہ کی نعمتوں قدرتوں میں غور کرے۔ اور نواں، ذکر دائم، ہمیشہ اللہ پاک کے ذکر میں مصروف رہے۔ اللہ پاک ہمیں بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، نیکیوں میں زندگی گزارنے کے لیے دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ رہے۔ الحمدللہ ہر ہفتے مدنی مذاکرہ ہوتا ہے، اس مدنی مذاکرے میں بھی ضرور شرکت فرمائیں۔ اللہ عمل کی توفیق۔ میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔